بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ وزیر اعظم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی، دوسرے میں نہیں تھی، وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم۔ یہ منظر ہے 20 ستمبر سن 1996 کا، اس رات کا جب پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے بھائی میر مرتضیٰ کی موت پر شدت غم سے نڈھال ہو کر کراچی کے علاقے کلفٹن کے مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچی تھیں۔ 42 سالہ مرتضیٰ بھٹو بے نظیر کی ہسپتال آمد سے چند گھنٹے قبل اپنے محافظین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 گولیاں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے تھے اور طبی امداد فراہم کیے جانے کے دوران دم توڑ گئے تھے۔ لیکن کیا یہ انتہائی متنازع اور ہمیشہ پر اصرار سمجھے والی کارروائی واقعی پولیس مقابلہ تھی یا مرتضیٰ بھٹو کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش تھی؟ یہ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات میں ہماری طرح دنیا بھر کے صحافی، پولیس سے لے کر برطانوی پولیس سکاٹ لینڈ یارڈ تک تمام تفتیشی افسران، قانون نافذ کرنے والے ادارے، عدالتیں، تحقیقاتی کمیشن اور سب سے بڑھ کر بھٹو خاندان 24 برس سے تلاش کر رہے۔ اس کہانی پر موقف جاننے کے لیے مرتضیٰ بھٹو کے خاندان، خاص طور پر غنوہ بھٹو سے رابطے کی بارہا کوشش کی گئی، مگر وہ دستیاب نہ ہو سکیں اور نہ ہی فون پر بھیجے گئے کسی پیغام کا جواب دیا۔ مرتضیٰ بھٹو کیسے، کن حالات میں اور کیوں مارے گئے، یہ جاننے کے لیے بھٹو خاندان کی نجی اور سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، ورنہ شاید یہ کہانی آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ 18 ستمبر سن 1954 کو پیدا ہونے والے میر مرتضیٰ بھٹو پاکستانی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صاحبزادے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی سن 1943 میں شیریں امیر بیگم سے اور دوسری شادی 1951 میں کرد نژاد ایرانی نصرت بھٹو سے ہوئی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر، مرتضیٰ، صنم بھٹو اور شاہ نواز شامل تھے۔ اپنے والد کی پھانسی کے خلاف لندن میں ہونے والے ایک مظاہرے میں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو بھی شریک ہوئے۔ مرتضیٰ بھٹو نے کراچی گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد پہلے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 5 جولائی سن 1977 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے مرتضیٰ کے والد اور پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا، اور جب 16 ستمبر سن 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ 4 اپریل سن 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جبکہ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا، اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اسیر اور نظر بند رکھی گئیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضیٰ اور شاہ نواز لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا۔ افغانستان میں قیام کے دوران مرتضیٰ اور شاہ نواز نے اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا انتقام لینے کے لیے الذوالفقار نامی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے، سیاستدانوں، پولیس اور سرکاری اداروں کے موجودہ و سابق افسران کی غیر رسمی گفتگو کے مطابق الذوالفقار، مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھیوں نے قائم کی یا نہیں،
مگر یہ تنظیم وجود ضرور رکھتی تھی، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس اطلاعات اور شواہد تھے کہ الذوالفقار کے رابطے انڈین اور افغان خفیہ اداروں سے بھی تھے۔ الذوالفقار نے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ سن 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز 236 PK کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہونے والی یہ فلائٹ کابل لے جائی گئی، جہاں فوجی افسر میجر طارق رحیم کو جہاز پر ہی قتل کر کے ان کی لاش رن وے پر پھینک دی گئی۔ ان ہائی جیکرز نے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ جن 53 افراد کی رہائی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اگر انہیں رہا نہ کیا گیا تو جہاز میں سوار تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ 13 دن تک جاری رہنے والی یہ ہائی جیکنگ اس وقت ختم ہوئی جب ہائی جیکرز کے مطالبات کی منظوری کے بعد مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کا خاندان، خاص طور پر ان کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو، ہمیشہ ذوالفقار کی مسلح کارروائیوں یا ان سے میر مرتضیٰ کی وابستگی کی تردید اور دفاع کرتے رہے ہیں، اور الزام کو تسلیم کرنے پر کبھی تیار دکھائی نہیں دیے۔ دوسری جانب مرتضیٰ بھٹو کی بہن بے نظیر بھٹو والد کے ساتھ پارٹی کی شریک سربراہ کے طور پر پارٹی کی قیادت اور سیاسی جدوجہد کرتی رہی، اور 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی اندرونی کشمکش بھی پورے زور و شور سے جاری رہی۔ بے نظیر کو اپنی جماعت کے بعد ناراض ارکان کا سامنا رہا، جن کا موقف تھا کہ انہوں نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی روش ترک کر دی ہے اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل بھی بہن بھائی کے درمیان اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا اختلاف تھا مگر آخری دنوں میں بہت کم رہ گیا تھا اور دونوں جانب بے انتہا لچک پیدا ہو گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو پرچی کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتی تھی اور جمہوری طریقوں کی بات کرتی تھی۔ بی بی ڈیل نہیں ڈائیلاگ کرتی تھی۔ ڈیل کا تاثر قطعاً بے بنیاد ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا، بعد میں میر مرتضیٰ بھی یہ مان گئے تھے اور خود بھی سیاسی نظام کا حصہ بنے، الیکشن لڑا اور پارلیمانی طرز سیاست اختیار کی، مگر وہ کبھی پرچی اور کبھی برچی کی بات کرتے تھے اور ان کا طرز سیاست جارحانہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجوہات بھی تھیں۔ ان کے بھائی اور والد کا قتل ہوا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ آصف زرداری سے شادی کے بعد بے نظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی تو عہدوں اور وزارت پر فائز بعد ارکان کی مبینہ بدعنوانیوں اور باقاعدگیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس موقف کو رد کرتے ہوئے عبدالقادر پٹیل نے کہا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، سیاست میں تو آپ مخالفت کرتے ہی ہیں، ان کے خاندان میں کوئی خلیج نہیں تھا، مگر مرتضیٰ بھی بے نظیر اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے اور پریس کانفرنس ہو یا جلسے جلوس، وہ اپنی بہن کی حکومت کی پالیسیوں، طرز سیاست اور مبینہ بدعنوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مرتضیٰ بھٹو انتہائی مطلوب شخص بھی تھے، پھر وہی مرتضیٰ پاکستان آ کر الیکشن بھی لڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بعض سخت گیر عناصر میں یہ سوچ بھی اس دوران پروان چڑھی کہ دراصل بے نظیر کی بجائے مرتضیٰ بھٹو کو ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے۔ پارٹی کی اس اندرونی کشمکش کے نتیجے میں بے نظیر بالآخر اپنے والدہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے خود پارٹی کے مکمل سربراہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر پارٹی میں ناراض ارکان کی سوچ پھر بھی باقی و برقرار رہی، اور ان عناصر نے مرتضیٰ بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے نام سے نئی سیاسی جماعت قائم کی کہ دراصل یہی ذوالفقار علی بھٹو کی اصل جماعت ہے۔ بالآخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنے بیٹے مرتضیٰ کی حمایت کا اعلان کیا
اور اس وقت تک ان کی حمایت کرتی رہیں جب تک وہ شدید بیماری کی وجہ سے عوام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئیں۔ کابل میں جلا وطنی کے دوران 1981 میں مرتضیٰ بھٹو نے دری نسل سے تعلق رکھنے والے افغان وزارت خارجہ کے ایک افسر کی صاحبزادی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی، جن سے ان کی بڑی صاحبزادی فاطمہ بھٹو 20 مئی 1982 کو پیدا ہوئی۔ فاطمہ بھٹو 3 برس کی تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اور فوزیہ بھٹو میں علیحدگی ہو گئی اور مرتضیٰ فاطمہ بھٹو کے ہمراہ شام منتقل ہو گئے۔ شام میں میر مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات غنوہ بھٹو سے ہوئی اور 1999 میں دونوں نے شادی کر لی۔ غنوہ بھٹو مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی والدہ ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو 18 اکتوبر سن 1993 کے انتخابات میں PS 31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی ضلع سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن منتخب ہوئے اور وطن واپس پہنچے تو ان کی بہن بے نظیر بھٹو کے حکم پر انہیں دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو انہوں نے بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت مجتمع کرنے کی غرض سے آزادانہ نقل و حرکت کا آغاز کیا۔ انقلابی ذہنیت اور جارحانہ انداز کے حامل تند خو تیز مزاج مرتضیٰ بھٹو سندھ اسمبلی کے رکن بن کر پارلیمانی سیاست کا حصہ تو بن گئے تھے، مگر ان کے جارحانہ رویے میں پاکستان کے ریاستی اور سرکاری اداروں کی جانب نرمی کبھی نہیں آئی۔ عملی سیاست انہیں جلسہ گاہوں، اجلاسوں، سیاسی میل ملاقات اور عوامی اجتماعات تک تو لے آئی تھی، مگر جارح مزاج مرتضیٰ بھٹو میں سیاسی رہنماؤں کی سی سمجھوتہ بازی یا مصلحانہ انداز کبھی نہیں آ سکا۔ ریاستی اور سرکاری اداروں کی جانب ان کا رد عمل کبھی نرم مزاجی کی جانب مائل نہیں ہوا، جنہیں وہ اپنے والد کا قاتل سمجھتے اور کہتے رہے۔ ایک بار کراچی سے اپنے آبائی شہر لاڑکانہ میں خاندانی قبرستان گڑھی خدا بخش میں اپنے والد کی قبر پر جلوس کی صورت میں جانے کے ان کے فیصلے نے بے نظیر بھٹو حکومت کے لیے سیاسی خطرے کی گھنٹی بجائی تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو لاڑکانہ جانے سے روکا جائے۔ ایک سابق پولیس افسر نے جو اب ملک میں نہیں رہتے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر صوبائی وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ روکا جائے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے یاد دہانی کروائی کہ SSP رمضان چنا پہلے پولیس افسر تھے جس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر میر مرتضیٰ بھٹو نے کسی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ سلوک لاڑکانہ تک ان کا قافلہ روکنے کی کوشش کرنے والے ہر افسر کے ساتھ ہوا۔ پولیس افسران کو سڑک پر اپنی عزت بچانا مشکل لگنے لگا تھا۔ پاکستان سے باہر مقیم ایک اور افسر سابق SP لیاری فیاض خان کہتے ہیں کہ تھانے جا کر اپنے حامیوں کو چھڑوا لینا تو ان کا معمول بن گیا تھا۔ ایک بار تو خود میرے ساتھ ہوا، میں نے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھی استاد تاجو کو گرفتار کیا، پھر اسی خدشے کے تحت اسے کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کیا کہ مرتضیٰ اسے چھڑوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہی ہوا، مرتضیٰ بھٹو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تاکہ تاجو کو چھڑوا سکیں۔ میرے عملے کے ساتھ ان سب نے بے انتہا بدسلوکی کی، اگر تاجو وہاں ہوتا تو اسے چھڑوا لے جاتے۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو مرتضیٰ بھٹو کے قریبی حلقوں میں ایسے عناصر بھی تھے جن کے بارے میں پاکستانی اداروں کو شک تھا کہ وہ براہ راست انڈین یا افغان خفیہ اداروں سے رابطے میں تھے یا رہ چکے ہیں۔ اس وقت کراچی 1990 کی دہائی کی مسلح شورش سے سنبھل رہا تھا اور 1992 میں شروع ہونے والے فوج، پولیس اور ریاستی اداروں کے آپریشن کلین اپ اپنے اختتام میں تھے۔ ڈاکٹر شعیب سڈل مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت اور کراچی آپریشن کے وقت کراچی پولیس کے سربراہ یعنی DIG تھے۔ ڈاکٹر سڈل نے کہا، ایسے ماحول میں مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھی اسلحے سے لیس اپنے محافظوں کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت کرتے تھے اور تھانوں یا پولیس مراکز میں زور زبردستی بڑھتی جا رہی تھی۔ پولیس نے بڑی قربانیوں کے بعد کراچی میں کسی حد تک امن قائم کر دیا تھا اور مسلح گروہوں کے کھلے عام نقل و حرکت اس نازک امن کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ بتاتے ہیں، میں نے کہہ رکھا تھا جو قانون ہاتھ میں لے اس کے خلاف کارروائی کرو، لیکن چونکہ صورتحال اس سے پہلے ہی بگڑ رہی تھی اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس قسم کی کارروائی برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس لیے اب مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے اسی رات حکم دیا کہ جو بھی ہو گرفتار کر لیا جائے۔
وہ یاد کرتے ہیں کہ جب حکومت کے نوٹس میں لایا گیا تو وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ نے کہا پہلے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے پوچھ لیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ مرتضیٰ کو پکڑیں گے تو ہمارے مخالفین کہیں گے کہ بے نظیر نے گرفتار کروایا، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ پولیس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا۔ شعیب سڈل نے بے نظیر بھٹو کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا اس لیے ذرا رک جائیں، میں 2-4 روز میں کراچی جاتی ہوں اور پھر کچھ کرتے ہیں، تب تک سوچ لیتے ہیں۔ شعیب سڈل بتاتے ہیں کہ پھر وزیر اعظم سے مشورے کے بعد میرے حکم میں اتنی ترمیم ضرور ہوئی کہ میر مرتضیٰ کے علاوہ ان کے جو بھی ساتھی ہوں جو ملتا ہے گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کی رہائش گاہوں اور ٹھکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں میں پولیس کو مطلوب سب سے نامور اور نمایاں شخصیت تھے علی سنارا۔ ریاستی اداروں کو اطلاع اور شبہ تھا کہ علی سنارا کسی غیر ملکی ادارے سے رابطے میں ہیں۔ اس وقت تک کہ ماڑی ایئر ٹرمینل پر راکٹ حملوں، بم دھماکوں اور دہشت گردی سے جڑی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں۔ علی سنارا ایسے واقعات میں نامزد اور ریاستی اداروں کے مطلوب تھے۔ ان حالات میں کراچی آپریشن سے شہرت حاصل کرنے والے انسپکٹر ذیشان کاظمی نے 16 ستمبر سن 1996 کو علی سنارا کو گرفتار کر لیا، مگر اندیشہ تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھی علی سنارا کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور خدشات کے مطابق مرتضیٰ بھٹو نے کارروائی کی۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل سے قبل کراچی میں تعینات ہونے والے ایک افسر نے بتایا کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس مقابلے ہو چکے تھے، جن میں پولیس کے ہاتھوں ماورائے عدالت مارے جانے والوں کی بڑی تعداد سیاسی کارکنوں کی تھی اور ان مقابلوں کو جیلی پولیس مقابلہ کہا جاتا تھا۔ ان مقابلوں میں انسپکٹر ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران ہر آئے دن شریک ہوتے تھے اور علی سنارا کو بھی انسپکٹر ذیشان کاظمی نے اٹھایا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کو خدشہ تھا کہ کہیں علی سنارا کو بھی کسی جیلی پولیس مقابلے میں مار نہ دیا جائے۔ اپنے آخری خطاب میں میر مرتضیٰ بھٹو نے اس خدشے کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ اگلے روز صبح کراچی جم خانہ اور سندھ اسمبلی کی عمارت کے قریب 2 مختلف بم دھماکے ہوئے۔ FIR نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوئی مگر شبے کی سوئی الذوالفقار کے گرد گھومنے لگی۔ اس شک پر کہ دونوں دھماکے علی سنارا کی گرفتاری کا رد عمل ہیں، 70 کلفٹن کے علاوہ تمام مقامات پر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی کشیدہ صورتحال میں جمعہ 20 ستمبر کا وہ دن آیا جب مرتضیٰ بھٹو جلسے کے لیے سرجانی ٹاؤن گئے۔ اس روز 2 فیصلے ہوئے، ایک پولیس نے کیا اور ایک مرتضیٰ بھٹو نے کیا۔ مرتضیٰ بھٹو کا فیصلہ تھا کہ وہ جلسے سے قبل پریس کانفرنس کریں گے اور پولیس نے فیصلہ کیا کہ جب مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھی گھر سے نکلیں گے تو انہیں روک کر ان کے ساتھیوں کے اسلحے کی لائسنس کی پڑتال کی جائے، ضروری ہوا تو قانون کو مطلوب افراد کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ SSP ساؤتھ واجد درانی اس وقت کراچی کے جنوبی ضلع میں پولیس کے سربراہ تھے۔ DIG شعیب سڈل اور SSP واجد درانی کے SSP ساؤتھ واجد درانی اس وقت کراچی کے جنوبی ضلع میں پولیس کے سربراہ تھے۔ DIG شعیب سڈل اور SSP واجد درانی کے تعلقات معمول پر نہیں تھے۔ شعیب سڈل کئی موقع پر رسمی اور ریکارڈڈ گفتگو میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، جبکہ کم از کم ایک بار SSP واجد درانی بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں۔ جلسے میں جانے کے لیے مرتضیٰ بھٹو 70 کلفٹن سے نکلے تو پولیس کی نفری 70 کلفٹن کے سامنے شاہراہ ایران پر پہلے سے موجود تھی، جو 2 تلوار والے چوراہے سے ساحل سمندر کی جانب جا رہی تھی، جہاں اب تجارتی مراکز پارک ٹاور کی عمارت ہے۔ اس ٹیم میں اس وقت کے SHO کلفٹن حق نواز سیال، ASP شاہد حیات اور ASP رائے محمد طاہر شامل تھے۔ پولیس نے مرتضیٰ بھٹو کے قافلے کا راستہ روکنا چاہا، مگر مرتضیٰ بھٹو کے قافلے میں شامل کوئی بھی گاڑی رکے بغیر چلتی ہی چلی گئی اور پولیس کی کوشش ناکام ہو گئی کہ مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھیوں کے اسلحہ لائسنس کی پڑتال کی جائے۔ کراچی پولیس کے اس وقت کے ایک ایسے افسر نے جو بعد میں IG بھی بنے بتایا کہ SHO کلفٹن حق نواز سیال تھے تو بڑی بڑی مونچھوں والے تھانے دار، مگر تصادم، جھڑپ اور محاذ آرائی سے گریز ہی کرتے تھے اور گریز ہی کرتے رہنے کے قائل بھی تھے۔ شعیب سڈل، جن کی سرکاری رہائش گاہ DIG ہاؤس سڑک کی عین دوسری جانب یعنی 70 کلفٹن کے بالکل سامنے تھی،
تو انہوں نے کہا مجھے تو اس ایکٹیویٹی کا پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اپنے کولیگ DIG غلام محمد ملکانی کے ساتھ واک کر کے واپس آیا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ کراچی آپریشن کی وجہ سے موبائل فون بند تھے۔ گھر میں آیا تو سٹاف نے بتایا کہ جنرل بابر کی کال آئی تھی۔ جنرل بابر نے کراچی کے دھماکوں پر قومی اسمبلی کے لیے تفصیلات طلب کی۔ چونکہ دونوں دھماکے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوئے تھے تو جنرل بابر کو تفصیلات بھیجنے کے لیے میں نے آپریٹر سے کہا کہ SSP ساؤتھ واجد درانی کو فون پر لو۔ وہ بتاتے ہیں کہ درانی سے بات ہوئی تو میں نے دھماکوں کے بارے میں بات کر کے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ ہیں کہاں؟ اس نے کہا سر آپ کے قریب ہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کتنا قریب؟ تو اس نے بتایا کہ ٹریفک پولیس چوکی پر 1 فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر ہوں۔ میں نے کہا اتنا قریب ہو تو اندر آ جاتے، تو اس پر درانی نے بتایا کہ سر آپ کو بتا نہیں سکتے۔ 5 بجے مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکے نہیں تھے، تو ابھی میں خود آیا ہوں۔ اب وہ جلسہ ختم کر کے سرجانی سے واپس آئیں گے، میں انہیں جانتا بھی ہوں تو میں اس ساری صورتحال کو سنبھال لوں گا۔ شعیب سڈل نے کہا واجد درانی نے بتایا کہ اب منصوبہ یہ ہے کہ جب مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ واپس آئے گا تو پولیس ان کی گاڑی کو تو اندر گھر میں جانے دے گی مگر پیچھے والی گاڑیوں کو روک لیا جائے گا تاکہ اسلحہ لائسنس کی پڑتال کی جا سکے۔ شعیب سڈل نے بتایا تو میں نے کہا واجد یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، مگر اس نے کہا سر میں اسی لیے خود آیا ہوں کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میں ہینڈل کر لوں گا۔ ادھر مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن سے جانے سے قبل پریس کانفرنس کر کے پہنچے اور انہوں نے واضح طور پر کہا یہ پولیس افسر تو اس قابل نہیں کہ مملکت کی وردی پہنے، یہ مجرم ہیں، انہوں نے کراچی میں نسل کشی کی ہے، لاتعداد لوگوں کو ماورائے عدالت مار ڈالا ہے اور اپنے دفاتر میں رہنے کا ان کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب ان کا جیل جانے کا وقت آنے والا ہے۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور مجھے گرفتار کرو، اگر وہ اس کے بعد کے نتائج بھگت سکتے ہیں تو سیاسی نتائج ہوں گے۔ مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن گئے اور وہاں بھی خطاب میں کہا کہ آپ کا اتنی تعداد میں آنا علی سنارا کے حق میں ریفرنڈم ہے اور یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے بانی قائد کے قاتلوں کو ساتھ بٹھا لیا ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ علی سنارا جیسے بہادر کارکنوں کو گرفتار کر کے ڈرا سکو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ 3 دن سے تم پولیس افسران کہہ رہے ہو کہ مرتضیٰ بھٹو کو گرفتار کر لو گے، آؤ مجھے گرفتار کر لو۔ مرتضیٰ بھٹو نے DIG شعیب سڈل، SSP واجد درانی اور SSP رمضان چنا کا نام لے کر کہا کہ یہ سیاست دان بنے ہوئے ہیں، یہ اخباروں میں سیاست دانوں کی طرح بیان دے رہے ہیں کہ ہم مرتضیٰ بھٹو کو گرفتار کر لیں گے۔ گھر کے ارد گرد موبائل لگائی ہے، یہ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تم انہیں جیلوں سے ڈراتے ہو۔ میں کھڑا ہوں، آؤ مجھے گرفتار کر لو، یہ میرا آئینی حق ہے، سیاسی فرض ہے کہ اگر میرا کوئی کارکن گرفتار ہو جائے تو میں اس کے پیچھے جاؤں۔ آئین میں ہے کہ MNA MP عوامی شکایات پر تھانوں میں جا سکتے ہیں، ہم سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے۔ مرتضیٰ بھٹو نے کہا کہ اگر علی سنارا کو کچھ ہوا تو اس کا خون کیا تو یاد رکھو عوام اس کا فیصلہ کرے گی۔ مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن کا یہ جلسہ ختم کر کے گھر جانے کے لیے رات قریباً 8:30 بجے کلفٹن کی شارع ایران نامی اس سڑک پر پہنچے جہاں ایک جانب جانے والا راستہ ان کے گھر کی سمت جاتا تھا۔ اسی سڑک پر پولیس ان کی آمد کی منتظر تھی۔ تھانہ کلفٹن کے ایڈیشنل SHO خرم وارث پولیس کے وہ پہلے تفتیشی افسر تھے جو اس جھڑپ کے بعد موقع پر پہنچے تھے۔ خرم وارث کا کہنا ہے کہ تھانے سے پولیس اس منصوبے کے تحت گئی تھی کہ قافلے کو روک کر ان کے اسلحے کے لائسنس چیک کرنے تھے۔ پولیس کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی کہ کسی تصادم کا خطرہ ہوتا۔ خرم وارث نے بھی وہی بات کی جو ایک انتہائی سینئر پولیس افسر کر چکے تھے، یعنی یہ کہ SHO سیال تصادم کے قائل نہیں تھے۔ سیال میرا SHO رہا ہے اور ہم نے بڑا کام کیا ہے، یقین کیجیے سیال تو گیلی زمین پر پیر رکھنے جیسا رسک بھی نہیں لیتا تھا۔ بعد کی تفصیلات بتاتے ہوئے کئی پولیس افسران نے بتایا کہ جب مرتضیٰ بھٹو کو واپس آتے وقت روکنے پر اتفاق ہوا تو SSP واجد درانی نے ٹریفک چوکی میں بیٹھ کر آپریشن کی کمانڈ کا فیصلہ کیا۔ جب جونیئر افیسرز نے ان سے عملے کی کمی کی بات کی تو SSP واجد درانی نے اپنے سیکورٹی کے اہلکار بھی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کا راستہ روکنے والی پولیس ٹیم کے ساتھ کر دیے جن کی تعداد 8 تھی۔ اب نقشہ یہ تھا کہ واجد درانی ٹریفک چوکی پر تھے اور وائرلیس سیٹ پر ٹیم کو احکامات دے رہے تھے، بلکہ سرجانی ٹاؤن سے مرتضیٰ بھٹو گھر واپسی کی بھی پل پل نگرانی کر رہے تھے۔
ASP شہد حیات جو اس وقت وردی میں نہیں تھے، ASP رائے طاہر اور SHO حق نواز سیال شاہراہ ایران پر فٹ پاتھ پر تعینات پولیس کی نفری کے ساتھ مرتضیٰ بھٹو کی آمد کے منتظر تھے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ 70 کلفٹن جانے کے لیے دوسرا راستہ یعنی شاہراہ ایران کا پارک ٹاور والا راستہ استعمال کریں گے تو بھی پولیس ان کے ساتھیوں کی گاڑی روک سکے، SHO نپیر تھانہ آغا جمیل اور SHO گارڈن ٹاؤن شبیر قائم خانی شاہراہ قائدین کے دوسرے سرے پر اپنے اہلکاروں کے ہمراہ موجود تھے۔ راستہ روکنے والی ٹیم جہاں کھڑی تھی اس کی ایک طرف گلی میں داخل ہوتے ہی مرتضیٰ بھٹو کا گھر 70 کلفٹن تھا، جبکہ دوسری جانب خود DIG کراچی شعیب سڈل کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ کم از کم 4 گاڑیوں پر مشتمل مرتضیٰ بھٹو کے قافلے نے روایتی راستہ یعنی 2 تلوار والا راستہ ہی اختیار کیا، اور پولیس نے اپنے عین منصوبے کے مطابق پہلی گاڑی کو تو جو مرتضیٰ بھٹو کے زیر استعمال رہتی تھی اور مرتضیٰ اسی میں سفر کرتے تھے، یہ سمجھ کر جانے دیا کہ مرتضیٰ بھٹو تو گزر گئے، اب وہ گھر کے اندر چلے جائیں گے، اور اس گاڑی کے پیچھے آنے والی دوسری گاڑی کا راستہ روک لیا، اور یہ دوسری گاڑی مرتضیٰ بھٹو کے قریبی ساتھی عاشق جتوئی کی تھی، جسے عاشق جتوئی خود چلا رہے تھے۔ اب اسے بدقسمتی کہیں یا اتفاق یا حادثہ کہ مرتضیٰ بھٹو عاشق جتوئی کے ساتھ ان کی اسی پجارو گاڑی میں بیٹھے تھے اور ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ سفر نہیں کر رہے تھے آگے جا چکی تھی۔ پولیس افسران تو یہی سمجھے کہ مرتضیٰ بھٹو گزر چکے ہیں، اور اب جو گاڑی روکی جا رہی ہے اس میں موجود افراد سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ جب گاڑی رکی تو پولیس کو اندازہ ہوا کہ دراصل مرتضیٰ بھٹو تو اسی گاڑی میں ہیں۔ اب تک صورتحال انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی مرتضیٰ بھٹو نے جو ڈرائیور عاشق جتوئی کے ساتھ والی نشست یعنی پیسنجر سیٹ پر بیٹھے تھے شیشہ اتار کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پولیس افسران نے بتایا کہ کچھ نہیں سر، بس روٹین کی چیکنگ ہو رہی ہے، کاغذ دیکھنا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ بات اور آگے بڑھتی، پیچھے والی گاڑی میں سوار مرتضیٰ بھٹو کے محافظین اپنی گاڑی سے اتر کر سڑک پر پہنچ چکے تھے، اور مبینہ طور پر کسی نے ASP رائے طاہر کے کندھے کی جانب ہاتھ بڑھا کر انہیں مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی سے دور دھکیلنے یا ہٹانے یا ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں مرتضیٰ کے باقی سب ساتھیوں نے مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کے گرد حفاظتی حصار بنانے یا گھیرا ڈالنے کی کوشش کی۔ اس دھینگا مشتی دھکم پیل میں ASP رائے طاہر کی قمیض کندھے کے قریب سے پھٹ گئی اور صورتحال انتہائی کشیدہ اور خطرناک ہو گئی۔ پھر سندھی میں 2 لفظ سنائی دیے کہ کیر نہ منجھے۔ اس سے پہلے کہ ASP یا مرتضیٰ بھٹو اپنے اپنے لوگوں سے یا ایک دوسرے سے کوئی اور بات کرتے، کسی نے گولی چلا دی۔ بس پھر کیا تھا، پہلی گولی چلتے ہی دونوں جانب سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ کراس فائر یعنی دونوں جانب سے ہونے والی فائرنگ سے بچنے کے لیے رائے طاہر اور سیال خود کو بچانے کی کوشش میں دوسری طرف بڑھے۔ فٹ پاتھ پر تعینات پولیس کی نفری نے اپنے افسران اور اہلکاروں اور مرتضیٰ بھٹو کے محافظین اور گارڈ نے اپنے رہنما کو بچانے کے لیے مبینہ طور پر بے دریغ گولیوں کا استعمال کیا۔ ان میں سے کئی کا رخ سڑک کی طرف یعنی نیچے کی جانب بھی تھا، اور سڑک پر لگ کر اچھلنے والی ایک گولی SHO حق نواز سیال کی ایڑی میں اور ایک گولی ذرا فاصلے پر کھڑے ASP شہد حیات کی ٹانگ میں بھی لگی۔ دونوں افسران کو گولی لگنے اور زخمی ہوتے دیکھ کر پولیس اہلکار بھی پوری شدت سے گولیاں چلانے لگے، اور مرتضیٰ بھٹو کے محافظین بھی۔ ایک افسر نے جو کئی برس تک اس معاملے سے جڑے رہے بتایا کہ اسی اثناء میں بجلی منقطع ہو گئی اور سڑک پر اندھیرا چھا گیا۔ یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس کے گرد بعد کے تمام الزامات، قصے اور سازشی نظریات 26 سال سے گھوم رہے ہیں، لیکن شعیب سڈل نے واقعے کی تفصیل کچھ اور بتائی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس وقت معمول کے مطابق واک کر کے واپس آیا تھا اور وزیر داخلہ کو رپورٹ بھیجنے کے لیے SSP واجد درانی سے بات کر رہا تھا کہ پہلی گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں چونکہ فون پر تھا اور میں گولی چلنے کی آواز سنتے ہی SSP سے پوچھا، واجد یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، سر آواز تو میں نے بھی سنی ہے، میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ DIG شعیب سڈل نے SSP درانی کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر سڈل کے مطابق جیسے ہی فون بند ہوا کوئی 30 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر سڈل نے بتایا کہ اسی اثناء میں آپریٹر نے بتایا کہ صحافی مظہر عباس بات کرنا چاہتے ہیں۔
واضح رہے کہ اس وقت جیو نیوز سے وابستہ مظہر عباس اس وقت ڈان کے انگریزی اخبار اسٹار کے رپورٹر تھے۔ شعیب سڈل نے بتایا کہ مظہر عباس نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر پر حملہ ہوا ہے؟ اطلاع ملی ہے کہ ڈی آئی جی کے گھر کے عین باہر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اردو اخبار روزنامہ جسارت کے کرائم رپورٹر AH خانزادہ نے بتایا کہ ان دنوں کوئی حیرت والی بات نہیں تھی۔ کراچی میں آپریشن میں قریباً ہر رینک کے افسران پر حملے معمول کی بات تھی۔ ہمیں یہی اطلاع ملی تھی کہ DIG کراچی کے گھر پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اردو اخبار روزنامہ جسارت کے کرائم رپورٹر AH خانزادہ نے بتایا کہ ان دنوں کوئی حیرت والی بات بھی نہیں تھی۔ کراچی آپریشن میں قریباً ہر رینک کے افسران پر حملے معمول کی بات تھی۔ ہمیں بھی پہلے یہی اطلاع ملی تھی کہ کراچی کے DIG کے گھر پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ شعیب سڈل نے بتایا کہ میں نے فون پر مظہر عباس سے کہا کہ گولی تو چلی ہے مگر معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر مظہر عباس کا فون بند کیا ہی تھا کہ پھر اتنی شدید فائرنگ ہوئی کہ گولیاں میرے گھر کی دیوار پر آ کر لگیں۔ پھر میرا سیکورٹی کا افسر تھا انسپکٹر، وہ باہر گیٹ تک گیا مگر آ کر اس نے بھی کہا کہ سر فائرنگ کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہوا ہے۔ شعیب سڈل بتاتے ہیں کہ جب میری دوبارہ واجد درانی سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مرتضیٰ بھٹو تھے وہاں یا گھر میں جا چکے ہیں، تو SSP نے مجھے بتایا کہ وہ شاید گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا شاید نہیں، دیکھ کر مجھے بتاؤ اصل بات۔ اسی شدید فائرنگ کی کہانی سناتے ہوئے متعدد پولیس افسران نے بتایا کہ جب 2 سینئر پولیس افسران کو گولیاں لگ گئیں اور دونوں جانب سے فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا تو بکھر جانے والی پولیس فورس پھر سے جمع ہو کر اندھیری سڑک پر رکی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچی اور تب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے 5 ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ خود مرتضیٰ بھٹو اور ان کے کئی ساتھی شدید زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 پولیس افسران شاہد حیات اور حق نواز سیال زخمی ہیں اور وہاں سے گزرنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ رائے طاہر نے میر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور زخمی مگر حیرت زدہ مرتضیٰ بھٹو کو باہر نکالا۔ کوئی اور گاڑی نہ ہونے کے سبب رائے طاہر نے مرتضیٰ بھٹو کو ایک پولیس وین کے پچھلے حصے میں ڈالا اور وہاں سے طبی امداد دینے کے لیے کسی ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ DIG شعیب سڈل نے بتایا کہ صرف چند ہزار گز دور مگر سڑک کے دوسری جانب مڈ ایسٹ ہسپتال تھا اور پولیس افسران نے فیصلہ کیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو فوری طبی امداد کے لیے وہیں لے جایا جائے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی علاقے میں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے ٹریفک معطل ہو گئی، بازار، دکانیں اور قریب واقع تجارتی مراکز، ریستوران سب بند ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اندھیری سڑک پر فائرنگ کے خوف سے مڈ ایسٹ ہسپتال کے دروازے تک بند کر دیے گئے تھے۔ ایک سابق افسر نے بتایا کہ پولیس اور مرتضیٰ بھٹو کے حامیوں کی یہ جھڑپ 8:30 بجے شروع ہوئی جبکہ مرتضیٰ بھٹو کی ہسپتال آمد کا وقت 9:20 درج کیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو ہسپتال پہنچ کر بھی اتنے ہوش و حواس میں تھے کہ پولیس موبائل وین سے اتر کر خود اسٹریچر پر منتقل ہوئے۔ اب اسے مرتضیٰ بھٹو کی بدقسمتی، اتفاق یا حادثہ کہیے کہ مڈ ایسٹ ہسپتال میں کراچی کے عام سرکاری ہسپتالوں کی طرح کوئی بہت عمدہ مخصوص شعبہ حادثات نہیں تھا، بلکہ وہاں تو کوئی ڈاکٹر گولی سے زخمی ہونے والوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا یہاں وہ دوسرا سوال تھا جس نے آئندہ کئی برس تک بلکہ آج تک تمام صحافیوں، تجزیہ نگاروں، پولیس افسران اور تفتیشی حکام کو الجھائے رکھا اور سازشی نظریات کو تقویت پہنچائی کہ جب ہسپتال اس قدر اچھا نہیں تھا تو شدید زخمی مرتضیٰ بھٹو کو وہاں کیوں لے جایا گیا، کسی بہتر طبی مرکز میں بہتر ابتدائی طبی امداد پہنچانے کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا۔ جواب میں آئندہ کئی برس تک SSP واجد درانی، سابق SSP کلفٹن شعیب قریشی اور دیگر پولیس افسران نے بھی وہی کہا جو اس بار پوچھے جانے پر ڈاکٹر شعیب سڈل نے بھی دہرایا۔ اگر JPMC جناح ہسپتال یا سول ہسپتال لے کر جاتے اور کئی گولیوں سے زخمی مرتضیٰ بھٹو راستے میں دم توڑ جاتے تو پھر کہا جاتا کہ مڈ ایسٹ چند ہزار گز کے فاصلے پر تھا تو وہاں کیوں نہیں لے گئے، پھر کہا جاتا پولیس نے طبی امداد پہنچانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی اور انہیں مار دیا۔ ڈاکٹر شعیب سڈل نے وضاحت کی کہ ہسپتال ایمرجنسی
اور وہ بھی ایسی ایمرجنسی کے لیے کتنا تیار تھا یا نہیں۔ مرتضیٰ کو ہسپتال لے جانے والے یا ہدایات جانے والے پولیس افسران کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ اس لیے بس پہلا طبی مرکز سمجھ کر انہیں وہاں لے جایا گیا۔ پولیس افسران، صحافیوں اور حکام کے مطابق زندہ مگر شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچنے پر مرتضیٰ بھٹو کو فوری طور پر ہسپتال کے ہنگامی حالت کے شعبے میں منتقل تو کر دیا گیا، مگر وہاں پیشہ ورانہ مہارت یا ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ موجود نہ تھا۔ صحافی ایچ خانزادہ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ تب تک اس وقت کے کراچی کے جنوبی ضلع کے ڈپٹی کمشنر عارف الہی اور دیگر حکام بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور شدید گھبراہٹ اور دیگر بدحواسی کے عالم میں دیگر ہسپتالوں سے ڈاکٹرز کو وہاں بلوانے کی کوشش جاری تھی۔ حکام، ڈاکٹرز، صحافیوں اور طبی عملے کے مطابق مرتضیٰ بھٹو 4 گولیوں سے زخمی ہوئے تھے، مگر ان میں 3 زخم ہرگز خطرناک نہیں تھے۔ شعیب سڈل نے بھی کہا کہ مرتضیٰ بھٹو کو جو 4 گولیاں لگی تھیں ان میں سے 3 ایسی نہیں تھی کہ ان زخموں سے ان کی موت واقع ہو جاتی۔ ایک گولی کن پٹی کے قریب ماتھے کی ہڈی کو چھوتی ہوئی نکل گئی، دوسری سینے پر رگڑتی ہوئی گزر گئی، تیسری گولی بہیں کونی کے پاس اس وقت ٹشو میں لگی، جبکہ مہلک وہ زخم ثابت ہوا جو گلے کے قریب گولی لگنے سے ہوا تھا اور اس نے شاہراہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ ایک متمول علاقے میں عام بیماریوں کے علاج کے لیے قائم ہسپتال میں جب مرتضیٰ بھٹو جیسی اہم شخصیت کو طبی امداد کے لیے لایا گیا تو وہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ طبی امداد کے لیے جو عملہ موجود تھا اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میر مرتضیٰ کی زندگی بچانے کے لیے وہاں موجود عملے اور ڈاکٹر نے سر توڑ کوشش بھی کی اور جلد ہی سینئر ڈاکٹر بھی پہنچ گئے تاکہ ان کوششوں میں ہاتھ بٹا سکیں۔ شعیب سڈل کہتے ہیں کہ گلے کے زخم سے خون بہتا رہا، اگر ہسپتال میں کوئی اس زخم کو ٹانکے لگاتا یا کلمپ کر دیتا تو خون رک جاتا اور وہ محفوظ رہتے۔ کراچی ساؤتھ پولیس افسر نے بتایا کہ اس کی بجائے تولیے رکھ کر خون روکنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اچھا خاصا ہسپتال تھا، میرے تو بچے اسی ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کہانی کی تیاری میں مدد کرنے والوں کی اکثریت متفق نظر آئی کہ اگر گلے میں لگنے والی گولی سے بہہ کر حلق میں گرتا ہوا خون رک جاتا، یعنی جیگولر وین شاہراہ کے زخم کو بند کر کے خون بہنے سے روک لیا جاتا تو شاید مرتضیٰ بھٹو کو بچایا جا سکتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے کی تاخیر سے مرتضیٰ بھٹو کے اہل خانہ غنوہ بھٹو، فاطمہ بھٹو اور صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو بھی مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچ گئے۔ انہیں لانے والے شخص نے تب تک ہسپتال میں بڑی تعداد میں جمع ہو جانے والے صحافیوں کو اپنا نام واحد بخش بتایا اور بتایا کہ وہ مرتضیٰ بھٹو کا ڈرائیور ہے جو گھر پر تھا، اور گھر کے بالکل ہی باہر فائرنگ کے بعد اندر موجود افراد میں بھی سمرسگی دوڑ گئی اور مرتضیٰ بھٹو کے اہل خانہ اور ملازمین نے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر موجود پولیس کی نفری نے انہیں روک دیا۔ ہسپتال میں اہل خانہ کی آمد کے بھی 1.5 گھنٹے بعد تک مرتضیٰ بھٹو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ ہسپتال میں بستر پر بیٹھے ہوئے بھی ان کی ایک تصویر بہت دن تک اخباروں کی زینت بنی رہی۔ میر مرتضیٰ بھٹو شدت تکلیف سے بہت دیر تک کراہتے اور شدید دشواری کے باوجود سانس لینے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ہسپتال لے جانے کے قریباً 2.5 گھنٹے کے بعد بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے میر مرتضیٰ بھٹو کا دم اکھڑنے لگا اور کوئی 11:30 بجے کے لگ بھگ پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ مشہور و مقبول سمجھے جانے والے بھٹو خاندان کے اس نامور سپوت نے زندگی کی آخری سانس لینے کی کوشش کے دوران دم توڑ دیا۔ ہلاکت کی تصدیق ہوتے ہی ہسپتال میں کوہرام مچ گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے خاندان، چاہنے والوں اور کارکنوں، ساتھیوں کے بین سے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اب NA 248 کے ماڑی سے پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن عبدالقادر پٹیل کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی اس وقت کلفٹن میں واقع پیپلز پارٹی کے صدر دفتر بلاول ہاؤس پر موجود تھے جب انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی، مگر کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ فائرنگ کی آواز سن کر عبدالقادر پٹیل بھی دیگر افراد کی طرح موقع پر پہنچے اور پھر ہسپتال پہنچ کر انہیں بھی پتہ چلا کہ میر مرتضیٰ بھٹو زخمی ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کے دم توڑ دینے کے قریباً 1 گھنٹے کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم اور ان کی بہن بے نظیر بھٹو بھی ہسپتال پہنچی۔ صحافی خانزادہ نے دعویٰ کیا کہ گاڑی سے اتری تو وزیر اعظم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی اور دوسرے میں نہیں تھی، وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم۔
عبد القادر پٹیل نے کہا وہ چپل کے بغیر جس طرح ہسپتال میں دوڑتی اور چیختی ہو گئی تھی، اور جو ایک بہن کا اپنے بھائی کی لاش پر جو بہن ہوتا ہے ماتم ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا ہے۔ بے نظیر بھٹو بڑے سے بڑے جبر کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی، مگر جو میں نے اس دن دیکھا وہ واقعی ایک عام بہن دکھائی دی جو بھائی پر گرم آنچ بھی برداشت نہیں کر پاتی، جو ہر گھر میں ہوتی، اور اگر وہ بہن اپنے بھائی کی لاش دیکھے تو وہ کیا حال ہوتا ہے۔ اس دن میں نے وہ بے نظیر بھٹو دیکھی۔ اس موقع پر اس کے بعد کیا ہوا یہ بتایا ایڈیشنل SHO خرم وارث نے، جو وہاں پہنچنے والے پہلے تفتیشی افسر تھے۔ جب میں موقع پر پہنچا تو زخمی مرتضیٰ بھٹو کو ہسپتال منتقل کیا جا چکا تھا۔ سین پر مجھے سیال نظر آیا۔ میں نے اسے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی تو حق نواز سیال نے کہا مجھے پرائیویٹ ہسپتال لیاقت لے جاؤ۔ زخمی SP شہد حیات کو بھی پرائیویٹ ہسپتال آغا خان پہنچا دیا گیا ہے۔ استغاثہ عالمی عدالتی ریکارڈ اور اخبارات کے مطابق اس واقعے میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کل 9 افراد ہلاک ہوئے، جن میں میر مرتضیٰ بھٹو، ان کے ساتھی عاشق جتوئی، عبدالستار راجپر، رحمان بروہی، یار محمد بلوچ، سجاد حیدر، وجاہت جوکھیو، کوثر زیدی اور وہاں سے اس وقت گزرنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور شامل ہیں، جبکہ مرتضیٰ بھٹو کے 4 ساتھی ڈاکٹر مظہر میمن، اظہر علی، محمد ایاز اور محمد اسماعیل، جبکہ 2 پولیس افیسر حق نواز سیال اور شہد حیات زخمیوں میں شامل ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے SHO کلفٹن حق نواز سیال کی مدیریت میں سرکار کی جانب سے FIR درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ واقعے کے بعد پہلے شہر میں خوف اور افسردگی کی فضا چھا گئی، ایک سوگ کا ماحول طاری رہا، جبکہ عوام اور اخبارات میں سازشی نظریات نے جنم لیا۔ کسی نے کہا پہلی گولی قریبی درختوں سے چلائی گئی، کسی نے کہا کوئی چھت پر تھا جہاں سے پہلا فائر کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کہانی کی پر اسراریت اس وقت بڑھ گئی جب ایک مہم کی طرح اس واقعے کے بارے میں مختلف اخبارات کی پالیسی کے تحت سنسنی خیز خبریں اور غیر تصدیق شدہ مواد شائع ہونا شروع ہوا۔ ذرائع میں بحث شروع ہوئی کہ ASP شہد حیات اور SHO کلفٹن حق نواز سیال کو آنے والے زخم خود ساختہ ہیں، اور دونوں پولیس افسران نے خود کو زخمی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت سوچا سمجھا قتل نہیں ہے بلکہ اچانک ہو جانے والا ایک پولیس مقابلہ ہے۔ مگر مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کی اس پر اسرار کہانی میں دوسرا ڈرامائی موڑ تب آیا جب ایک ہفتے کے اندر SHO حق نواز سیال گارڈن پولیس لائنز میں واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ میں انتہائی پر اسرار انداز و حالات میں مردہ پائے گئے۔ بستر پر لیٹے حق نواز سیال کی کنپٹی پر انہی کے سروس ریوالور سے چلائی جانے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اخبارات نے اس ہلاکت کو بھی انتہائی پر اسرار قرار دیا، جبکہ پولیس اور حکام نے اسے خودکشی قرار دیا۔ اس کہانی کی تیاری میں مدد کرنے والے تمام افراد نے بھی پولیس ہی کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے اسے خودکشی قرار دیا۔ شعیب سڈل نے کہا مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کے بعد پولیس اہلکار نہایت خوف زدہ اور دباؤ میں تھے۔ اگلے ہی روز یہ سیال آیا میرے دفتر کو تو بالکل ہی شکل زرد تھی اس کی، حالانکہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اس نے، مگر بہت خوف زدہ اور دباؤ میں تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ سر ذوالفقار والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ شعیب سڈل نے بتایا کہ انہوں نے سیال سے کہا بھائی اپنا خیال رکھو، کوئی سیکورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو بتاؤ، جس پر اس نے کہا سر مسئلہ تو ہے، میرے کچھ بھتیجے ہیں پولیس میں، اگر وہ کچھ دنوں کے لیے آ جائیں میری سیکورٹی کے لیے تو میری تسلی رہے گی، تو میں نے اسی وقت آرڈر کر دیا۔ شعیب سڈل نے کہا پولیس لائن کے اندر گھر ہے، اپنے رشتہ دار اہلکار گارڈ ڈیوٹی پر ہیں، اس دوران جھنگ سے بھی اس کے رشتہ دار آ گئے تھے، کافی تعداد میں، وہ صحن کے اندر بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں تو کون آ کے مار دے گا۔ میں نے خود رات کو جا کے دیکھا، موقع معائنہ کیا تو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو سیدھی سادھی خودکشی ہے، مگر پریس والے تو خودکشی کی کہانی نہیں مانتے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ہی بندہ تھا جو عینی شہد تھا، انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ شاید مرتضیٰ بھٹو کیس پولیس کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں ایک ہی مقدمے کی 3 FIR درج کی گئیں، مگر بعض دیگر پولیس افسران اور حکام کہتے ہیں کہ واحد نہیں تو ان گنے چنے مقدمات میں سے ضرور ہے جن کی 1 سے زیادہ FIR درج کی گئیں۔ ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ 2 تو ہو بھی جاتی ہیں مگر 3 ہونا واقعی ایک عجیب بات ہے۔
استغاثہ کے ریکارڈ اور حقائق کے مطابق پہلی FIR وہ تھی جو سرکار کی مدیت میں SHO کلفٹن حق نواز سیال کی جانب سے درج کی گئی۔ دوسری FIR مرتضیٰ بھٹو کے ذاتی خدمتگار نور محمد کی جانب سے اس لیے درج کروائی گئی کہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کو پولیس کی جانب سے درج FIR کے متن سے اتفاق نہیں تھا۔ اس دوران میر مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو نے اپنے وکلاء کی مدد سے عدالت سے رجوع کیا اور ماہرین پر مشتمل مشیروں کی تیار کی ہوئی ایک قانونی درخواست پر عدالت نے تیسری FIR درج کرنے کا حکم دیا۔ رجوع کرنے پر ہائی کورٹ نے مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو کی جانب سے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے تفتیش کراچی پولیس کے تمام افسران سے واپس لینے کی ہدایت جاری کی۔ پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے غنوہ بھٹو کے وکلاء نے تفتیش کسی ایماندار اور غیر جانبدار افسر کو دینے کی استدعا کی تو تفتیش پہلے سندھ پولیس کے ایک افسر SSP AD خواجہ کے حوالے کی گئی۔ اسی اثناء میں 1996 میں بے نظیر بھٹو کی اپنی جماعت کے سابق رہنما اور ان کے قریبی ساتھی سمجھے جانے والے اس وقت کے صدر پاکستان سردار فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ملک مراج خالد کو نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا اور بے نظیر کی ایک سیاسی حریف مگر خاندانی رشتہ دار یعنی ان کے والد کے چچا زاد بھائی ممتاز علی بھٹو کو سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔ صدر لغاری کی جانب سے حکومت کی برطرفی کے حکم نامے میں عائد الزامات میں لکھا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں قائم یہ حکومت بدعنوانی اور اقربا پروری میں ملوث تھی اور یہ کہ امن و امان قائم رکھنے میں ناکام رہی، قتل غارت پر قابو نہ پا سکی۔ اس دور میں ماورائے عدالت قتل ہوتے رہے اور اس ضمن میں خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا حوالہ بھی دیا گیا۔ شعیب سڈل، واجد درانی اور میر مرتضیٰ کی ہلاکت کے موقع پر موجود یا اس دوران تعینات ہونے والے تمام افسران بھی اپنے عہدوں سے برطرف کر دیے گئے اور مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت کے وقت یا موقع یا اس معاملے میں کسی بھی طرح متعلق تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کو اس ہلاکت کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اگرچہ تفتیش مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں اور خاندان کے نامزد افسر AD خواجہ کے سپرد تھی مگر ان سے بھی واپس لے کر تفتیش سندھ پولیس کی کرائمز برانچ کے حوالے کر دی گئی۔ اب ممتاز بھٹو کی نگران صوبائی حکومت نے تفتیش کرائم برانچ کے آفیسر علی گوہر مٹھانی کے حوالے کر دی مگر شعیب سڈل کا کہنا ہے کہ پولیس بد نیت نہیں تھی، اگر ہم بد نیت ہوتے تو میں تفتیش کرائم برانچ کے حوالے نہ کرتا، کیس فائل ان کی مرضی کے افسر AD خواجہ کے سپرد نہ کرتا یا پھر تیسری FIR کے معاملے پر ہم کورٹ چلے جاتے، سال 6 مہینے تو معاملہ لٹک ہی جاتا یا پھر عدالت کے احکامات پر پولیس کے لا ڈپارٹمنٹ کو بیچ میں لاتے، قانونی راستہ اختیار کرتے اور تخیر کرواتے، مگر ہماری نیت خراب نہ تھی، نہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا۔ ایک اور افسر نے کہا کہ قانون کے مطابق ایک کارروائی ہو رہی تھی، اس دوران ایک حادثہ ہو گیا، رہی ہسپتال میں کوتاہی یا غفلت کی بات تو اسے بھی بدقسمتی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ شعیب سڈل کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اس وقت مرتضیٰ بھٹو کے قافلے کو روکنے کا فیصلہ منصوبہ بندی کے لحاظ سے غلط تھا اور یہ کہ میں نے درانی سے پہلے کہا بھی تھا جیسے ہی میرے علم میں لایا گیا تھا، مگر بس ہونے والی بات تو ہو ہی گئی۔ لیکن واجد درانی اس کے قریب رہنے والے افسران میں سے ایک نے کہا شعیب سڈل کو سارا منصوبہ بتایا گیا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیسے ہوگا، اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ سازشی نظریات کے اسی شور میں بالآخر اس وقت کے ہائی کورٹ کے جج جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا گیا جس نے بھی ان سازشی نظریات سمیت ہر پہلو پر غور کیا، مگر ہمیشہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کمیشن نے تمام امکانات کو رد تو ضرور کر دیا مگر یہ بھی کہا کہ اگر یہ کسی کہنے پر کیا گیا تو وہ SSP یا DIG سے بہت اوپر کی سطح پر ہوا ہوگا۔ ایک متاثرہ پولیس افسر کہتے ہیں مگر کمیشن اوپر کی اس سطح کے تعین میں ناکام رہا کہ آخر کتنے اوپر اور کس نے ایسا کیا اور کروایا۔ نتیجہ کمیشن کا یہ نکلا کہ جتنے سیاسی پہلو یا کھلاڑی تھے وہ سب کلیئر ہو گئے اور شاید کمیشن نے پولیس افسران کی جانب نشاندہی بھی کی تو اتنی مبہم اور اندازے کے ساتھ کہ پولیس افسران بھی بالآخر کسی بھی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی کی بنا پر اس سب سے بری ہو ہی جائیں گے۔ عدالتی کمیشن سے کوئی نتیجہ نکلا یا نہیں مگر برسوں چلتے رہنے والے عدالتی مقدمے کے اختتام پر تمام پولیس افسران و اہلکار
الزامات سے بری ہوئے، اور شہد حیات اور رائے طاہر جیسے نئے افسروں کو تو لوگوں نے بعد میں خود کراچی پولیس کا افسر اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب بنتے بھی دیکھا۔